ماشاءاللہ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ حدیث قصہ کی تلاوت آپ نے سنی، اور اس کے بعد آغاز مجلس میں چند احادیث مبارکہ جن کا پڑھنا سننا نہایت واجب و اوجب ہے، بہت کم ممبروں پر بیان کی جاتی ہیں، اور بنیادی عقائد سے ہمیں متمسک رہنا چاہیے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذخرم و کرامتم و شرفم وزیرہ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپس میں ملو جلو۔ میزان الحکمت کی جلد دوم کی حدیث ہے، آقا فاضل کرانی کی، 8 جلدیں ہیں اس کی، کوئی پڑھے گا تو بتائے گا۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ۔ آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ۔ خالق کو مخلوق کا پتہ ہوتا ہے کہ 5-10 منٹ بعد یہ کدھر جائیں گے، کیا کچھ کریں گے۔ لمحے وہی قیمتی ہیں جو ائمہ کی بارگاہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے آپس میں ملو جلو اور ہماری حدیثیں سناؤ، کیونکہ دلوں پر لوہے کی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے اور ہماری حدیثیں دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس جگہ پر آپ پرسے کے لیے تشریف فرما ہیں، یہ عقیدتاً عبادتاً کسی بھی جگہ سے کسی بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت کے ذیل میں یعنی اللہ تک ہمیں پہنچایا، اللہ کی توحید بتائی، اس کی یکتائی کو منوایا مخلوقات میں، تو انوار الہیہ چہردہ معصومین اسلام نے ان کو یاد کرنا ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے کمالوں کی وجہ سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب اس نے کہہ دیا لن ترانی تو لن ترانی، تو انوار الہیہ کو کسی بھی لمحے یاد کرنا، ایک لفظ اردو میں ہے گویا، گویا نہیں، یقیناً اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام علیہ التحیۃ والاکرام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، یہ ذہن میں رہے، ان کو یاد کرنا یقیناً اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جس ذکر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، آپ تشریف فرما ہے، بانی مجلس نے اہتمام کیا ہے۔ 5ویں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب مومن کھڑا ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر ان کو یاد کرنا یقیناً اللہ کو یاد کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب مومن کھڑا ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر خدا کو یاد کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے۔ اللہ کی ذات بشر کے لیے غیر معلوم ہے، پس اس کی معرفت اس کی صفات سے حاصل کی جاتی ہے۔ نکتہ صفت ہے اللہ کی، اور صفت دلالت کرتی ہے موصوف پر، کیونکہ اس صفت کے ظہور سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام اشیاء نکتے پر منتہی ہوتی ہیں اور نکتہ ذات پر دلالت کرتا ہے، نکتے کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔
آپ نے مزید ارشاد فرمایا، پورا خطبہ ہے نہج الاسرار میں، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ نورانیت کے ساتھ میری معرفت، آپ نے فرمایا مولا نے، اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت میری معرفت ہے، اور یہی دین خالص ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک آیت ہے جس کو تمام علماء و ذاکرین پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اور رسول کافی کی یہ حدیث میں بیان کر رہا ہوں جو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ذالک احسن تاویلا۔ اولی الامر، امر پر تصرف رکھنے والا ایک اللہ ہے۔ اجل، عمر، حیات و موت، علم غیب، عرض و سماع، اور وہ معجزات جو حضرات سفراء و حجج المعروف کے مقصود۔ مولانا سب کچھ تو بیان کر دیا، کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، کیا کیا کرتے یہ ہیں، ایسا اللہ جاتا ہے۔ یہ بغیر چارہ نہیں کہ جو صاحب امر ہوگا وہی خالق و مربی کا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس طرح ہم نے تیری طرف ایک روح وحی کی جو ہمارے امر سے تھی۔ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا، لیکن ہم نے اس روح کو نور قرار دیا۔ آیت ہے، روایت نہیں جھٹلائی جا سکتی۔ جس سے ہم جس کی چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، بے شک کی صراط مستقیم پر۔ تفسیر نور الثقلین میں اس کو بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا ہے، یہ آیت امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ شان میں ہے۔ اللہ جس کسی کی بھی ہدایت کرتا ہے علی علیہ السلام ہی کے ذریعے کرتا ہے، اور خطبۃ البیان جو مشہور ترین ہے اور سب کو پتہ ہے، اس میں خود امیر المومنین السلام فرماتے ہیں، میں ہوں اللہ کا امر اور اس کی روح۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عرش کے حوالے سے جہاں بھی اللہ نے خود کو ذوالعرش یعنی عرش والا کہا ہے، وہاں حقیقت میں اپنے ولی ہی کا تعارف کرایا ہے اور اسی کا قصیدہ پڑھا ہے، لہذا ذوالعرش کے حقیقی معنی ہیں علی والا۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو اللہ والا ہے، اور اس اللہ کو مانتے ہیں جو علی والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب حاضری کے شرف کے لیے میں چند مصرے جناب سیدہ پاک بارگاہ میں اور ایک دو مصاحب کے مصرے عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شان تطہیر میں لکھے بھی کوئی کیا زہرا، شان تطہیر میں لکھے بھی کوئی کیا زہرا، آیتیں ہیں تیری دہلیز کا پردہ زہرا۔ خانہ حق میں جو اترا وہ صحیفہ ہے علی، شب معراج جو اترا وہ صحیفہ زہرا۔ جب بھی خالق نے، ابھی آپ نے حدیث کسا کی تلاوت سنی ہے، جب بھی خالق نے سجائی کوئی بزم عصمت، صدر محفل نظر آئیں مجھے تنہا زہرا۔ نام تو نام لقب میں بھی عجب جوہر ہے،
اسم اعظم ہے رسولوں کے لیے یا زہرا، جس کا دروازہ علی ہے وہ مدینہ ہے علی، جس کا دروازہ علی ہے وہ مدینہ ہے نبی، جس کا دروازہ ہے زینب وہ مدینہ زہرا، جس کو اسلام سمجھتے ہیں زمانے والے ہے حقیقت میں تیرا خون پسینہ زہرا۔ صلوات بر محمد۔ جس کے رونے کی صداؤں سے تڑپ جاتے تھے، جس کے رونے کی صداؤں سے تڑپ جاتے تھے، سن کے فریاد علی پاس چلے آتے تھے، داغ ہذیان کی تہمت کے جو دھو جاتی ہیں، آج دنیا سے وہ مظلومہ چلی جاتی ہیں۔ سر دربار گواہوں کو بھی جھٹلایا گیا، بعد بابا کے بہت بی بی کو تڑپایا گیا، اب تو آہوں کی نہ آواز بکا آئے گی، زخم پہلو کے پیمبر کو وہ دکھلائے گی، لوگ یثرب کے بڑے چین سے اب سوئیں گے، میری مخدومہ کے معصوم سبھی روئیں گے۔ بات نبی دے بنت نبی کو جیڑا حق ملیا درباروں، بات نبی دے بنت نبی کو جیڑا حق ملیا درباروں، کچھ مسجد وچ تقسیم تھیا کچھ مسجد پاک دے باہروں، کچھ حصہ حسن دی میت اتے بن تیر ڈٹھے چودھاروں، کچھ ملیا ام المصائب کو جیڑا سین گھدا بازاروں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم لعن قتلتی سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہ و اولادہ بے شمار۔ اب آپ کے سامنے مدائل بیت علی جناب غلام محمد اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔